آپ کیا ہیں، کس کیٹیگری کے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا اوقات ہے اور کتنے علم واد ہیں، وہ ہم کو سمجھ میں آیا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے خاص طور سے اسلام کی قرآن پاک پڑھنے کی۔ یہ یہاں احمد پور سے ماشاءاللہ یہ مسلم ویئر فیڈریشن کی طرف سے قرآن پاک آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ میں آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سدا شاد و آباد رکھے، آمین۔ ناظرین، آج 18 جولائی 2025 بروز جمعہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دو بہت بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور سبھی لوگوں کے ساتھ ان خبروں کو شیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوستو، ایک خبر ہے، آئے دن مسلمانوں اور مذہب اسلام کے خلاف بیان دینے والے بی جے پی کے ایک بڑے لیڈر کو قرآن شریف کے ترجمے کا تحفہ پیش کیا گیا۔ ایک خبر ہے، انڈیا اتحاد جو ہمارے ملک بھارت میں ایک انڈیا گٹھ بندھن ہے، اس سے عام آدمی پارٹی نے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، ناطہ توڑ دیا ہے۔ تفصیل سے دونوں خبروں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آئیے دوستو، پہلی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے لاتور میں مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن نے ریاست کے وزیر نتیش رانے کو قرآن پاک کا مراٹھی ترجمہ ڈاک کے ذریعے بھیجا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے، یہ مہاراشٹر میں بی جے پی کی حکومت ہے اور مہاراشٹر کی حکومت میں نتیش رانے ایک وزیر ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس حوالے سے مفتی فاضل نے آج بروز جمعہ 18 جولائی کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تفصیلات فراہم کی۔ انہوں نے نتیش رانے کے متنازع بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، انسان کی اصل پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ نتیش رانے صاحب، آپ کس زمرے میں آتے ہیں، آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے اور آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، یہ سب ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ آپ کو اسلام کی، خاص طور پر قرآن پاک کو پڑھنے کی سخت ضرورت ہے۔ نتیش رانے حالیہ دنوں میں اپنے اسلام اور مسلمانوں سے متعلق بیانات کی وجہ سے تنازع میں گھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ 5 وقتہ اذان کو مراٹھی زبان میں دیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مدرسوں میں مفت میں بندوقیں ملتی ہیں۔ اس سے قبل بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ تمام مسلمان سبز سانپ ہے، یعنی ہرے سانپ ہے۔ مفتی فاضل نے کہا کہ اس قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ اسے غور سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو حقیقت معلوم ہوگی۔ نتیش رانے ایک اچھی سوسائٹی میں رہتے ہیں، لیکن اپنے سیاسی فائدے کے لیے کسی مذہب کو بدنام کرنا، اس پر الزام لگانا اور قرآن پاک پر انگلی اٹھانا یا مسلمانوں کی ٹوپی اور داڑھی پر تبصرہ کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ انہوں نے مزید کہا، نتیش رانے صاحب، آپ ایک اچھے باپ کے اچھے بیٹے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ اس قرآن پاک کو گہرائی سے پڑھیں، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آپ کو کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں۔ مفتی فاضل کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھ لیتا ہے وہ پھر ایسے بیانات نہیں دیتا۔ قرآن ہر انسان کو دعوت دیتا ہے، جب کوئی اسے پڑھتا ہے تو اسلام کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، نہ ہی سوچا۔ دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کی زبان نرم اور شائستہ ہو۔ یہ پوری گفتگو اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ قرآن پاک کا پیغام نفرت نہیں بلکہ فہم، برداشت اور انسانیت ہے، جسے سمجھنے اور اپنانے کی دعوت دی گئی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اس وقت یہ خبر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ایک ایسے انسان کو قرآن پاک کا ترجمہ تحفے میں پیش کیا گیا ہے جو آئے دن مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے، مسلمانوں کے مذہب اسلام کے خلاف بیان دیتا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ دوستو، ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، عام آدمی پارٹی نے آج جمعے کے روز انڈیا اتحاد سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ اب اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی پارٹی نے کانگریس کی قیادت پر بھی سوالات اٹھائے۔ یہ بیان راجیہ سبھا کے رکن پارلیمان سنجے سنگھ نے دیا، جو ہفتے کی شام ہونے والی انڈیا اتحاد کی ورچوئل میٹنگ سے ایک روز پہلے سامنے آیا۔
संजय सिंह ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत में कांग्रेस की कोई संजीदा कोशिश दिखाई नहीं देती। उन्होंने सवाल उठाया, क्या ये बच्चों का खेल है? लोकसभा इंतखाबात 2024 के बाद कांग्रेस ने कौन सी मीटिंग की? क्या इंडिया इत्तेहाद की तोसी के लिए कोई कदम उठाया गया? वो कभी अखिलेश यादव की तनकीद करते हैं, कभी उद्धव ठाकरे की, तो कभी ममता बनर्जी की। इंडिया ब्लॉक को मुत्तहिद रहना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस जो इस इत्तेहाद की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने क्या वाकई अपोजिशन को मुत्तहिद रखने में कोई किरदार अदा किया? संजय सिंह ने वाज़ेह किया कि आम आदमी पार्टी हमेशा से बरसरे इख्तिदार बीजेपी के सख्त खिलाफ रही है और इसी जज्बे के साथ आगे भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हाल ही में गुजरात के वसावदार असम्बली ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की है और इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने इल्ज़ाम लगाया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को आगे किया था। संजय सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही ये तय कर लिया है कि वो आइंदा असम्बली इंतखाबात मसलन दिल्ली, हरियाणा और बिहार में अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने कहा, हमने पंजाब और गुजरात के ज़िमनी इंतखाबात भी अपने ज़ोर पर लड़े। हम इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हैं। लोकसभा में हम मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करते रहेंगे। ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब बरोज़ पीर से पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने जा रहा है। इंडिया इत्तेहाद के रुकन पार्टियां तवील वक्फे के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के लिए एक मीटिंग करने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इस इजलास से अलग होना अपोजिशन की यकजहती पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये पूरा वाक़या इस बात की तरफ इशारा करता है कि अपोजिशन इत्तेहाद में एतमाद और रब्त की शदीद कमी है और 2024 के बाद की सियासत में हर पार्टी अपनी अलहदा पहचान और हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना चाहती है। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी ख़बर है। इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी ने अपना रिश्ता, अपना नाता तोड़ दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? नाज़रीन, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फरमाए। यहाँ के जो हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला इनको अक़ल सलीम अता फरमाए, सही समझ कर काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।